آپ سے مزید بھی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر قانوندان لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں. لطیف کھوسہ صاحب، ایک عرصے سے ہم یہ ظاہر ہے کہ ہم بات سنتے آئے ہیں کہ از خود نوٹس کا معاملہ ہے. افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے سے لے کے اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس پر غور کرے گی، اس پر نظر ثانی کرے گی اور اس اختیار کو کم کرنے کی قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بارے میں سوچا جا رہا ہے. کیا یہ اختیار موجود ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، یہ مسئلہ کافی عرصے سے یہ باہر کے بھی زیر غور ہے اور خود چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے بھی اپنے جو ابتدائیہ تھا جب انہوں نے حل کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہ مسائل کو اسپیل آؤٹ کیا تھا. اس کا یقیناً جو ہے ایک تو سو موٹو کی بہت زیادہ جو ہے کوئی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی تھی اور اس کو بڑا مختلف ادوار میں مختلف چیف جسٹس صاحبان نے مختلف طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے. کبھی تو اس کو جو ہے یعنی انتہا کی حد تک استعمال کیا گیا اور آصف کھوسہ صاحب نے بند کر دیا تھا جب ثاقب نثار صاحب نے بہت زیادہ اس کا استعمال کیا تھا. چودھری صاحب نے بھی بہت اس کا استعمال کیا تھا. تو بہرکیف میں نے بھی ایک بل پیش کیا تھا سینٹ میں جب ہم نے ٹریجری اور بنا کے کہ سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈر جو 1980 میں بنے تھے، جب بھٹو صاحب کو جو ہے شہید کیا گیا تھا 79 میں، تو 80 میں چونکہ دو اداروں کو بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی اور عوام کی طرف سے اس کا بہت زیادہ بیک لیش تھا، تو اس لیے سپریم کورٹ کے 80 کے رولز اس تواتر میں اس تسلسل میں بنائے گئے تھے جس میں ریگولیٹ کیا گیا تھا کہ یہ کس طرح سے اس کی جو ہے بینچ کی تشکیل کیسے ہوگی اور ریویو کیسے دائر ہوگی، کون وکیل پیش ہوگا، اگر وکیل کا سرٹیفکیٹ غلط ہوگا تو اس کا لائسنس سسپینڈ معطل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ڈریکونین قسم کی اس میں سپریم کورٹ رولز میں آیا تھا چونکہ وہ بھٹو صاحب کی شہید کرنے پھانسی دینے کے بعد کا یہ عمل تھا جسے ہم عدالتی قتل بھی کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پروٹیکشنسٹ تھا عدلیہ کا اور ایک نیوٹرل ادارے کو تحفظ دینے کے لیے یہ کیا گیا ہے تاکہ ان پر تنقید نہ ہو. اب جو یہ تجویز ہے، یہ جو تجویز دی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس اسود نوٹس کا اختیار تنہا استعمال نہیں کر سکیں گے، اب اس کے لیے اگر قانون سازی ہوتی ہے تو ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی؟ اور ظاہر ہے اس وقت تو پارلیمنٹ میں ہم دیکھیں تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، تو کیسے یہ ارکان پورے ہو سکیں گے؟ کس طریقے سے ہوگی قانون سازی؟ دیکھیں، یہ تو یہ حکومت خاطر جمع رکھے کہ اس کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہ سپریم کورٹ اجازت دے گی نہ اس کی کوئی جواز بنے گا. یہ تو آئندہ سے اگر ہوگا. جب میں نے بل کیا تھا تو اس وقت چیئرمین سینٹ سومرو صاحب تھے جنہوں نے یہ بھیج دیا سپریم کورٹ کو اور رجسٹرار نے سپریم کورٹ کی مشاورت کے بعد لکھا کہ آپ کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس پر قانون سازی کریں. اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ رولز جو ہیں ہم نے آئین کے تحت ہی بنائے ہیں، اس لیے ان کی اتنی ہی افادیت اور وقت ہے جتنی ایک مستند قانون کی ہے. تو اس وقت کا شیلف ہو گیا تھا بل جو میں نے اور ٹریجری نے مل کر ہم نے پیش کیا تھا، چونکہ اس وقت ایس ایم ظفر اس طرف تھے، وسیم سجاد صاحب اس طرف تھے، ڈاکٹر خالد رانجھا تھے، انور بھنڈر تھے، اور اس طرف میں تھا اور فاروق نائک صاحب تھے اور ہمارے رضا ربانی، اور اس طرح سے ہم نے مل کے اس کو بنایا تھا. تو یعنی کہ جواب مل گیا تھا آپ لوگوں کو؟ اس کی پذیرائی نہ ہوئی. تو اب تو جو مروجہ ہے وہ چیف جسٹس کر سکتا ہے، اور یہ چیف جسٹس نے اگر آج آئین کو نفاذ نہ کیا تو یقین کریں کہ اس سے نہ صرف ملک کو نقصان ہوگا، آئین کی عملداری خطرے میں پڑ جائے گی، بلکہ ایک ایسی افراتفری کا جو ہے وہ شاخسانہ ہوگا کہ عالمان وہ عدالتی تاریخ. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ظاہر ہے کہ اپنا بھی تجربہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ گئے تھے اور ان کو بھی جو ہے وہ اس بارے میں پذیرائی نہیں مل سکی تھی.